لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وہی ہے، یعنی وہی اللہ جس نے بنایا انسانوں تمہارے واسطے النجوم، ستارے. ابھی چاند سورج کا ذکر کیا تھا تاروں پر، اسی اللہ نے بنا دیا تمہارے واسطے، ستاروں کو بنایا، پیدا کیا، لتہتدوا بہا، تاکہ تم ان ستاروں کے وسیلے سے راہ پاؤ، راستہ پاؤ، فی ظلمات البر والبحر، زمین کی تاریکیوں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں. عرب کے لوگ تاجر پیشہ تھے، تجارت کرتے تھے، ان کی تجارت زمینی راستے سے بھی ہوتی تھی، زمینی راستہ، صحرائی راستہ اور دریائی راستے سے بھی ہوتی تھی. اور ان کے بعد کے دو لوگ بھی اور دوسرے ممالک کے اشخاص و افراد بھی، بہت بعد میں نے سواریاں ایجاد ہوئی، تو جب سواری ایجاد ہوئی تو ایک سے بڑھ کر ایک ہونے لگی. ٹھیک ہے، تو اس وقت کی بات قرآن کر رہا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا، سواری بھی تم نے ہماری دی ہوئی عقل سے ایجاد نہیں کی تھی انسانوں. جب تم سفر کرتے تھے، حال یہ دیکھیں کہ کیا تھا، کشتیاں تھیں. تو جب تم دریا میں سفر کرتے تھے اور زمین میں سفر کرتے تھے، رات ہوتی تھی تو تاریکی میں اب ہمارا راستہ کدھر ہے، کشتی لے کے ادھر بڑھیں کہ ادھر بڑھیں، کیا معلوم تمہیں، اندھیری رات ہے، یا زمینی راستہ ہے کدھر جائیں، اندھیرا ہی اندھیرا. تو تم اپنی منزل طے کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر کے. یہ ستارہ طلوع ہوا ہے تو اب تمہیں معلومات دی ہم نے اس کی، تو یہ ستارہ ادھر ہے، مجھے جانا اس سمت، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق اور وجود میں لانے کو بھی اپنی وحدانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ پاک فرماتا ہے یقیناً بلا شبہ، بے شک ہم نے دلائل کو بالتفصیل بیان کیا، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے. لیکن جو جاننا ہی نہ چاہے، بدعقیدگی، کفر، شرک کے غار میں پڑا ہی رہنا اس کا مقدر ہو، تو اس کے لیے لاکھ دلائل پیش کر دیے جائیں، راہ راست پر آنے والی نہیں. ستاروں کی تخلیق کی بات قرآن نے کی. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بحث یہاں پہ تفسیر میں یہ کی ہے کہ ستاروں کو پیدا کرنے کا جو مقصد الہی ہے وہ کئی ایک ہے، کئی ایک. اور ایک مقصد یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے، ستاروں کو دیکھ کر کے انسانوں تم اپنی منزل طے کرتے ہو، راستہ پاتے ہو، یہ تو ہو گیا. ویسے ہی ایک فائدہ کیا ہے 29ویں پارہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ پاک فرماتا ہے ستاروں کے فوائد میں ایک اور فائدہ یہ کہ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ستاروں سے. کتنا اچھا لگتا ہے جب وہ رات ہوتی ہے، جب ستارے جھلملاتے ہیں، جگمگ جگمگ کرتے رہتے ہیں، تو گویا کہ وہ نگینے آسمان کے جڑے ہوئے ہیں. وہ ذکر کیا اللہ پاک نے یہاں. دو فائدہ ہو گیا. تیسرا فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اور قرآن کی ایک اور آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ستاروں کو ہم نے شیطانوں کے لیے کوڑا بنایا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، ہمارے آقا کی جب بعثت نہیں ہوئی تھی تو آپ کی بعثت سے پہلے شیطان کو یک دو تھوڑے ہیں، انسانوں کی طرح بہت ہیں، ہزاروں لاکھوں وہ بھی ہیں شیاطین. اور اللہ نے ان کو جو ہے طاقت دی ہے، ان کی طاقت اپنی طاقت تھوڑے، اللہ نے ان کی طاقت دی ہے کہ انسان کو نظر بھی نہیں آ سکتا. وہ انسان کو دیکھیں، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ بعثت نبوی سے پہلے یہ کمبخت جو ہے آسمان پر چڑھتے تھے. جی حیرت ہو رہی ہے، شیاطین آسمان پر چڑھتے تھے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی جو حکم صادر فرماتا تھا، اور فرشتے بھی اللہ کو دیکھتے نہیں تھے، یعنی پردہ غیب سے جو ڈائریکشن ملتا تھا، جو حکم ملتا تھا فرشتوں کو کہ یہ کرنا ہے، تو یہ سب آسمان پر چڑھتے شیاطین اور کان لگا کے سنتے. آدھی ادھوری بات سنتے بھی تھے
اور آتے اور اپنے کاہنوں کو، نجومیوں کو بتلاتے کہ ایسا مستقبل کی بات، فیوچر کی بات کہ ایسا ہوگا، آدھی ادھوری بات، تو وہ کافرین کو، مشرکین کو بتلاتے اور کچھ بات سچی ہو جاتی ان کی بتائی ہوئی. سمجھ گئے آپ؟ یہ میرے آقا کی بعثت کی اور آپ کی رحمت کی میں سے ایک رحمت ہے کہ خدا نے وہ نظام قائم کر دیا کہ جب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک ہو گئی، روک دیا گیا. شیاطین اب آسمان پر چپکے بھی چڑھ نہیں سکتے. تو کیا ہوا؟ بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی جیسے اللہ کی طرف سے. جیسے ہی شیاطین کو دیکھو تو ان کو مارو کوڑا. اور فرشتوں کا کوڑا کیا ہوتا تھا؟ ستارہ مارتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہو گیا. آگے والی آیت وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. اللہ پاک فرماتا ہے اسی نے اے انسانوں، یہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اسی نے یعنی اللہ ہی نے اے انسانوں تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے. تفسیر ہے یعنی آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے تنہا وہی تو پیدا کیے گئے تھے اور انہی کی پسلی سے ہوا پیدا کی گئی. اور پورا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے. زمین پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نسل جو ہے چلانی شروع کی اپنی قدرت سے. ہو گیا من نفس واحدہ. آگے ہے فمستقر ومستودع. تو انسانوں تمہارا ایک مستقر ہے اور تمہارا ایک مدفن ہے. کیا مطلب؟ تم ایک متعینہ مدت تک پیدا ہونے کے بعد زمین میں رہو گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارا ایک مستودع یعنی ایک مدفن ہوگا، قبر میں چلے جاؤ گے. اور ایک متعینہ مدت تک تم قبر کے اندر رہو گے بطور امانت. زمین میں میری امانت بن کر کے تم رہو گے. اور جب میری مرضی ہوگی میں اپنے فرشتے کو حکم دوں گا، سور پھونکے گا تو تم سارے انسان اپنے مدفن سے، اپنی قبروں سے اٹھ کر کے میرے پاس جمع ہو جاؤ گے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. قرآن کہتا ہے قد فصلنا الآیات، یقیناً بلا شبہ بے شک ہم نے آیتوں کو، آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی پہچان، آیت معنی معجزہ، آیت معنی دلیل، یہاں دلیل مراد ہے. بے شک ہم نے دلائل کو بالتفصیل بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے، اس جماعت کے لیے جو سمجھنے کا ارادہ کرے، جو سمجھے. اور اس ٹاپک سے آخری آیت، 5ویں آیت وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. وہی ہے یعنی وہی اللہ ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی. یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بارش کا موسم آیا بارش ہوگی. ارے برساتا کون ہے؟ اس پر کبھی غور کیا؟ وہ نہ چاہے تو نہ برسے اور ہوتا ہے ہاہاکار مچ جاتا ہے بارشیں نہیں ہوتی ہے تو. چلو بھائی صدقہ خیرات کرو، محلے والے چندہ کرو، ہے کہ نہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ تو ہم تو پہلے غور کریں اس کے بعد وہ کریں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے نازل کیا آسمان سے بارش. آگے کہتا ہے اور یہ بارش کے مقاصد کو، فوائد کو اللہ پاک فرما رہا ہے بیان. فَأَخْرَجْنَا بِهِ. دیکھیے ابھی اللہ پاک نے فرمایا اسی اللہ نے نازل کیا آسمان سے بارش. اب یہاں کہہ رہا فَأَخْرَجْنَا، تو ہم نے نکالا. ہوتا ہے انداز کلام ہوتا ہے. ابھی غائب کا اسلوب تھا، اللہ نے، اس نے. اب یہاں اللہ پاک فرمایا ہم نے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، تو اس پانی کے ذریعے، اس پانی کے سبب ہم نے نکالا. نبات کل شیء، زمین سے اگنے والی ہر چیز. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس پانی کے سبب، اس پانی کے ذریعے، اس پانی کے سبب ہم نے زمین سے اگنے والی ہر چیز نکالی زمین سے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس نبات سے، زمین سے اگنے والی چیز سے ہم نے کیا نکالا؟ سبزیاں نکالی، ہری بھری چیزیں نکالی. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور اس ہری بھری چیز سے ہم نکالتے ہیں تہبتہ دانے، ایک پر ایک اس کے عضو اور اس کے اعضاء، اس کے حصے ایک پر ایک لگے ہوئے. اس کی مثال کیا بنے گی؟ کرم کلہ کہتے ہو نا، پیاز کہتے ہو نا، کیا ہے؟
نکالتے جائیے چھلکا نکلتا جائے گا، پرت در پرت اسی کو کہتے ہیں۔ تو بہت سارے دانے ہیں، اناج ہیں، چیزیں ہیں خدا کی طرف سے پیدا ہونے والی کہ وہ پرت در پرت ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی انہوں نے، امام بغوی نے دوسری مثال دی ہے، گیہوں بھی مثال دی ہے، جو بھی دی ہے، چاول بھی دی ہے، یہ بالی کے اندر ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو دو پرت ہو گیا، اندر گیہوں ہے، اندر جو ہے، اندر چاول ہے، اور اس کے کھول چڑھی ہوئی ہے۔ یہ شان قدرت ہے میاں، قرآن سب بیان کر رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں تو ہم کو معمولی چیز معلوم ہوتی ہے۔ آگے وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور ہم ہی نے نکالا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ہی نے نکالا، یہ ہم ہی نکالتے ہیں، کھجور کے گابھے سے پھل کے گچھے پاس پاس لٹکتے ہوئے۔ وہ منظر قرآن نے کھینچا ہے، بیان کیا ہے کہ کھجور جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو شروع میں بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور بعد میں چل کر کے جب کھجوروں کا گچھا ہوتا ہے، اور کھجور کا درخت بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے، اگر وہ اپنی ٹہنیوں پر لٹکتی ہوتی ہیں تو دیکھنے والوں کیسا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ تو قنوان دانیہ کا جھکے ہوئے لٹکے ہوئے اگر انسان چاہے تو کسی طریقے سے کوشش کر کے اس کو ایسے توڑ لے، اور اگر اونچے ہیں تو پھر وہ سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے نکالا کھجور کے گابھے سے، کھجور کے گچھے، پھل کے گچھے، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، لٹکتے ہوئے گچھے دار، وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور دانے سے، زمین سے ہم نے جو دانے نکالے ان دانوں سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نکالا انگور کے باغات، زیتون کے باغات، انار کے باغات، مشتبہ وغیرہ متشابہ، ملے جلے بھی اور جدا جدا بھی۔ کیا مطلب ملے ہوئے بھی جدا جدا بھی؟ سب کی پتی ہری بھری، درخت وہی دیکھ کے معلوم ہو رہا ہے، بہت کم ایسے لوگ امتیاز کر سکیں میں کس چیز کی درخت کی پتی ہے، سب ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور جدا جدا مگر پھل سب کا الگ ہے۔ پھل کے درمیان امتیاز کرنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں، مگر درخت کے درمیان فرق کرنے میں دقت ان کو ہوتی ہے بسا اوقات۔ مشتبہ وغیرہ متشابہ، ملے بھی، متشابہ بھی، ہم شکل بھی، یعنی درخت، پتیاں وغیرہ متشابہ، اور جدا جدا بھی، یعنی پھل سب جدا جدا ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، انسانوں دیکھو غور کرو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، ان میں سے ہر ایک درخت کے پھل کو دیکھو، اذا اثمر، جب درخت پھل لاوے، درخت کی ٹہنیوں پر پھل آوے تب بھی دیکھو، وینعی، اور جب پھل پک جائے کھانے کے لائق ہو جائے تب بھی دیکھو، تمہارے لیے عبرت ہے۔ اگر اس کی ابتدا پر غور کرو گے، اس کے خالق پر غور کرو گے تو لا محالہ بلا اختیار کہہ دو گے وہ اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، واقعی اس میں نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے، اور جو ایمان نہ لانا چاہے تو ہزار دلیلیں بھی اس کے لیے سب بیکار۔ ایک آیت رہ گئی، رکوع نہیں ہوا، چلیے بعد میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔